اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جن کے خطاب کو سننے کے بعد الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سننے کے بعد جی بہت سارے لوگ جو ہے گھر جانے کا ارادہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ خطیب آ رہا ہے سبحان اللہ، اگر وہ رات کے میرے خیال سے 2 بجے جلسے میں خطاب کریں تو سامعین اس انداز میں سنتے ہیں کہ لگتا ہے گھڑی میں 10 بج رہے ہیں سبحان اللہ۔ وہ خطیب آ رہا ہے، خطاب اتنا شاندار، گفتگو اتنی شاندار، لہجہ نرالا، باتیں نرالی، ایک ایک لفظ خدا کی قسم نادر و نایاب ہے۔ سننے کے بعد دل پر پڑی دبیش چادر تار تار ہو جاتی ہے، دل سے یہ آواز نکلتی ہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ ایسی پر اثر گفتگو کرنے والی ذات کا نام ہے خطیب ذیشان شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مفتی جمیل صاحب اللہ حشمتی اترولوی، جنہیں پورا ملک جانتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں، جھوم کے پکارے میری طرف سے ایک اسکیم ہے، جو بیمار ہے وہ 1 ہاتھ اٹھائیں، جو غوث اعظم کے صدقے میں صحت مند ہے وہ 2 ہاتھ اٹھائیں، تاکہ پتہ چل جائے کون بیمار ہے، ان کے لیے دعا کی جائے۔ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، فیضان ملہری شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مکے کی سرزمین کا نقشہ بدل گیا، ہر ذرہ آفتاب کے سانچے میں ڈھل گیا، کرنے خطاب آئے ہیں مفتی جمیل بھی، یہ سن کے نجدیوں کا کلیجہ دہل گیا۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی الى آخر الآیہ کما قال صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ گلے گلزارے چشتیت، اولاد رسول، اولاد مخدوم بھیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور مخدومی چاند، سبحان اللہ۔ معزز علماء کرام اور جملہ سبحانی برادران اور جملہ مسلمانان اہل سنت، سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرات، میرا اعلان ہوا مولانا جمیل احمد خان حشمتی، حالانکہ میں 40 سال سے لکھتا آ رہا ہوں جمیل احمد خان قادری، وہ مشاہدی، اب زبردستی حشمتی لوگ بڑھا دیتے ہیں، تو پتہ نہیں ان کی مرضی کیا ہوتی ہے، منشا ان کا کیا ہے بھائی، وہ تو ہم نہیں جانتے۔ حشمتی تو میں خاندانی ہوں، بالکل ایک دم ٹنا ٹن حشمتی ہوں، اور محبت رسول کے سامنے کسی کو خاطر میں بھی نہیں لاتے ہیں۔
اس لیے حشمتی ہونے پر گرو ہے، اور انشاءاللہ تب تک زندگی رہے گی۔ خدا سے دعا ہے اللہ تعالی حشمتی بنا کر رکھے، آمین تو کہہ لو، اور بلند آواز سے کہیے۔ آئیے اس سے پہلے میں کچھ عرض کروں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ پورا مجمع درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود شریف پڑھیے تو جہاں آئے وہ اعلیٰ آل محمد تو چہرہ دیکھ لیجئے بابو کا۔ نماز میں بھی آپ درود پڑھتے ہیں تو آل محمد پر، سرکار پر اور آل محمد پر۔ کہیں بھی آپ درود پڑھتے ہیں تو نبی پر اور آل نبی پر۔ اب بھی آل نبی کی عظمت نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ آل نبی، نبی کی اولاد جس کے خون میں نبی کا خون ہو، جس کے رگوں میں علی کا جنون ہو، جس کی رگوں میں فاطمۃ الزہرا کا دودھ ہو، اس کی عظمت کوئی کیا بیان کرے؟ لوگ کہتے ہیں حضرت مولا علی، یہ اولاد مولا علی ہیں۔ میں دیکھی وہ کی بات نہیں کرتا، جو سچ ہے وہ میں کہتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرٌ، میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف اپنے آل کی محبت مانگتا ہوں۔ سرکار نے جو احسان کیا ہے اس احسان کے بدلے میں اپنی اولاد کی محبت مانگی ہے۔ سرکار کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ میری اولاد مظلومی زندگی گزارے گی، ہماری اولاد جب ہم نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ اور طبرانی شریف کی بھی حدیث ہے، طحاوی شریف کی بھی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، دیکھو اے میرے صحابہ، میرے بعد میری آل کو نہ بھول جانا۔ ابھی حضرت نے ایک تقریر کا جملہ فرمایا تھا، عرفات کے میدان میں سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل آئی۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جا کر میرے محبوب کو پیغام سناؤ، اے میرے محبوب، ہم نے تمہارے لیے آج دین مکمل کر لیا۔ دین کب مکمل ہوا؟ عرفات میں۔ اور کب مکمل ہوا؟ اس سے پہلے سرکار نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، مدینہ والوں، مکہ والوں، حج کرنے والوں، ایمان والوں، ترکتو فیکم الثقلین، صحیح ستہ کی کتاب ترمذی شریف اٹھا کر دیکھو۔ اور یہ حضرت جاہل پیر بھی نہیں ہیں، آپ ان کے والد ہیں؟ لگتا تو ایسے ہی ہے۔ یہ دادا ہے مگر آپ سے ٹن ٹن ہیں، اللہ کرے ٹن ٹن رہے۔ آپ نے ایک عالم دیا گاؤں کو، ماشاءاللہ، پروفیسر نہ دیا،
PCS न दिया, डॉक्टर न दिया, वरना गुमराह भी होने का डर था। आलिम बनाया और बेलहरी शरीफ का खादिम भी बनाया। खुद भी जन्नत में जाएगा, खानदान को भी जन्नत में लेके जाएगा। आज के दौर में जो प्रोफेसर होता है ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। दोस्त क्या कहें, उम्र में हमसे बड़े हैं मगर बड़ी मोहब्बत करते हैं। अलहाज सैफुल्लाह सुबहानी और इनके और बहुत सारे साथी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जब रहेंगे सामने तभी नाम लूँगा। ये हैं सुबहानी। सुबहान अल्लाह कहो। सुबहान अल्लाह कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सुबहानी, सुबहान अल्लाह वाले सुबहानी, सुबहानी। मिल्लत का नाम सुबहान अल्लाह। हाँ, सुबहान अल्लाह था। ख्वाजा सैयद आबिद हुसैन ने सुबहान अल्लाह ही कहा। सुबहान अल्लाह। वाह। दादा ने, दादा का नाम अभी तो हम पहली मर्तबा जान पाए। जानत रहे हो क्या नाम था? सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। कह दो सब सुबहान अल्लाह। माशा अल्लाह। तो अब सुबहान अल्लाह कहो पीर का नाम, क्योंकि रूहुल बयान की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं औलिया वहू जिक्रुल्लाह। अल्लाह के जो वली होते हैं वो जिक्रुल्लाह हैं। सहाबा ने पूछा, सवाल किया, या रसूल अल्लाह जिक्रुल्लाह किसे कहते हैं? तो मुफस्सिर कुरान फरमाते हैं, आपने फरमाया जिसको देखो तो अल्लाह याद आए, जिसको सुनो तो अल्लाह याद आए, जिसको पढ़ो तो अल्लाह याद आए, जिसकी ज़ियारत करो तो अल्लाह याद आए। व ज़िक्रुल्लाह पीर अब्दुस सुबहान को तो मैंने देखा है बहुत सालों तक आपकी खिदमत में, बहुत ज्यादा दिन तो नहीं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते रहा, मगर हमने देखा वो मखदूमी दूल्हा अल्लाह का ऐसा मुकद्दस वली था, अगर बनिया देखता था तो कदमों पर झुक जाता था और कहता था जब बेलारी का बाबा इतना हसीन है तो मदीने का आका कितना हसीन हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेहमदही। पढ़ दो हदीस भाई, मैं अभी बुखारी पढ़वा के। हाँ, तो वही मैं कहने जा रहा हूँ। पढ़ दो हदीस आज वही। आज पीर लोग अक्सर जाहिले होते हैं। बोलो होते नहीं होते? आखिरी हदीस पढ़ दो बुखारी की। पीर मियाँ छगड़ी मुरीद मियाँ घास, जस जस उपजाए वस वस खास। बाबू हदीस हदीस नहीं, आजकल पीरों का दौर है, मगर सब पीरों को मैं नहीं कह रहा। आपके पीर तो माशाअल्लाह, क्या कहना, कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। चाँद मियाँ बेलहरी, अभी अयोध्या में मुनाजरा हो गया, एक पिलपिला मौलवी आ गया, मालूम है आपके भाई फजल मियाँ आगे आगे क्या कह रहा है? शेरे रजा को कह रहा है मेरे दादा के साथी हैं। जिस तरह आपने कहा है कि हशमतीयत मेरे खून में है, उन्होंने भी आगे कहा हशमतीयत मेरे खून में है, मेरे खून में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूमे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर शेर सुन्नत, शेर पहले सुन्नत, हशमतियत हमारे खून में। बेशक। वाह। और वो याद है जब मार के आए थे, कह दूं सुना तो होगा। हाँ सुनाई दो, कुल सुना दीजिए। नहीं, अभी वो नहीं सुनाई। सुनाई। अच्छा पहले हदीस सुनाई। हदीस सुनाई। वाह। लोग कहते रहे चाँद मियाँ जाहिल है, जाहिल है, तो जानने वाला जानता है ना कि आलिम है, जाहिल नहीं है। क्या बात है। मैंने ज़ियाउल इस्लाम में दस्तार बंदी का जलसा रखा, ये हमारे यहाँ का फारगीन ने दर्जे आलिम की फजीलत नहीं हासिल किया था। क्या नाम है, नाशरीफ नहीं पढ़ा यार उसने, मौलाना खलील आपने पढ़ने नहीं दिया, अच्छा शायर है यार।
بخاری امن عالم جو عالمیت سے فارغ تھے اور فضیلت میں کل پتہ نہیں 14 15 20 21 تھے، ان کو سامنے بٹھایا اور ہم تو جانتے تھے کہ یہ چاند میاں عالم ہے سبحان اللہ اور ایسے عالم نہیں، اچھے عالم ہیں۔ بخاری دے دیا، آپ ختم بخاری کراؤ۔ کیا بات ہے جو لوگ نہیں سمجھ رہے تھے کہ عالم کہاں سے پیری پا گئے ہیں، پیری پا گئے ہیں، بخاری پڑھایا، لوگ دنگ رہ گئے دیکھ کر کے، واہ رے چاند میاں ہم کیا سمجھ رہے تھے، آج پتہ چلا وقت کا پیر بھی ہے، پیر بے نظیر بھی ہے، اور وقت کا عالم دین بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مخدومی دولہا، سبحانی دولہا، سبحان اللہ۔ اور ہم نے بخاری شریف کا ختم کیا کرایا، اب 2 سال سے یہی کرتے ہیں، ابھی کیے ہیں کم سے کم 400-500 حدیث یاد کر لی نہیں ہے، بخاری شریف یاد آ گیا ہوگا، صحیح کہتے ہیں۔ بھول گئے تھے پیری مریدی میں، بخاری یاد آ گئی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ سے ایک حدیث نہیں یاد تھی اس سے پہلے، ہاں ایک حدیث، جن سے آپ نے ختم کروایا حدیث ہی حدیث۔ سبحان اللہ، یہ مخدوم ملت کا فیضان ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک ذاتی فضیلت ہوتی ہے، ایک علمی فضیلت ہوتی ہے، ملت کا فیضان ہے، شیر سنت نگہبان، ہاں سبحان اللہ، پورا ہندوستان ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ارے باب العلم کے شہزادے ہیں، کوئی کمی ہوگی؟ باب العلم مولا علی، اور لوگ ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور فضیلت کیسی بے تکی بیان کرتے ہیں، پیر صاحب بھی تورے ناراض ہو جی ہیں۔ نہ بیان کرو بابا۔ فضیلت حضرت علی کی بیان کرتے تھے کہ کعبہ میں پیدا ہوئے، کعبہ میں پیدا ہونے سے حضرت علی کی فضیلت ہوئی، کہ علی پیدا ہو گئے تو کعبہ فضیلت والا بن گیا۔ لگاؤ نعرہ۔ کیا نقطہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ واہ 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 واہ، علامہ کیا نیا نقطہ دیا ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ ادھر ادھر ادھر، عالم کو جب کوئی اہم بات ہو تو عالم کی شان ہو، واہ۔ پھر نعرہ رسالت، یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا، حضور باب العلم، واہ واہ واہ۔ نعرہ حیدری۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا، مفتی شریف الحق صاحب امجدی نے لکھا، اور بہت سارے مفتیوں نے لکھا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، صحیح کا مطلب غلط نہیں، یہ حدیث صحیح صحیح ستہ میں نہیں ہے، لوگ اس سے علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ارے کعبہ میں اور بھی لوگ پیدا ہوئے تھے، مگر نہیں، ارے کعبہ کو فضیلت مل گئی، علی جس میں پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی یا بھتیجے، ان کے رشتے میں خزیمہ نام کے کوئی آدمی، وہ بھی کعبہ میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ تو کیا بھی وہ بھی فضیلت والے ہو گئے؟ نہیں۔ سنو ترمذی شاہ ستہ کی حدیث سنیے، حضرت فاروق اعظم کے بڑے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کعبہ کے سامنے گئے، اور کعبہ کے سامنے پہنچ کر کعبہ کو دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا، اے کعبہ اعظمک اللہ شرفا مبارکا، اللہ نے تجھے
عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، عظیم شرف عطا فرمایا ہے۔ والمومن الکامل افضل منک رتبۃ۔ اے کعبہ تو بڑا عظیم ہے، اے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی رفعت والا ہے، بڑے مرتبہ والا ہے، بڑے وقار والا ہے، لیکن ایک اللہ کے ولی کا دل تو اس سے افضل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کعبہ سے افضل تو ایک اللہ کے ولی کا دل ہوتا ہے، اور اگر نہ ہے علی تو ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ دلیل العارفین مصنف ہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، لکھتے ہیں میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز، یہ سب چشتی سلسلہ کے ہیں، لوگ اولاد غوث اعظم کہتے ہیں، ارے اولاد علی کہہ دیا بس کافی ہو گیا، اور کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ اولاد علی کہنا کافی، اولاد علی کہنا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں اور خصوصیت ہے، ایک خصوصیت یہ بھی میں نے پڑھی ہے ترمذی میں، مشکات میں کیا دلائل اور بھی حدیثوں میں، کہ ہر صبح کو فجر کے بعد یا فجر سے پہلے سرکاری دو عالم کی بارگاہ میں روزانہ حضرت علی پہنچتے تھے، اور اگر دیر ہو گئی تو سرکار خود بلاتے تھے۔ گھر والوں کا بیان ہے، یہ راز کیا تھا؟ کیا راز بتاتے تھے؟ کیا علم پڑھاتے تھے؟ کیا درس دیتے تھے؟ نہ گھر والے کو معلوم ہے، نہ کسی صحابہ کو معلوم ہے۔ اگر صحابہ میں سب سے زیادہ علم والا ہے تو وہ میرا مولا علی ہے۔ پانچ نعرہ پنجتن ایک نعرہ حیدری، پانچ نعرہ پنجتن ایک نعرہ حیدری، حضور پیر طریقہ، نعرہ تکبیر۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم لوگ کو سارے صحابہ سے افضل ہے مرتبے میں، مگر نسبت میں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق سارے نبیوں کے بعد اگر انسانوں میں سب سے افضل ہے تو وہ ذات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگر حضرت علی کی فضیلت پوچھنا ہو تو عمر سے پوچھو۔ اہل بیت کی فضیلت کی جتنی حدیثیں ہیں ہم نے مشکات میں پڑھی ہے، ابن ماجہ میں پڑھی ہے، وہ سب کے راوی حضرت عمر ہیں، حضرت عمر ہیں۔ اور حضرت علی کا جس طرح یہ احترام و لحاظ ابو بکر صدیق رکھتے تھے آج کیا کوئی رکھے گا، وہ موضوع نہیں ہے۔ مرتبہ کے اعتبار سے، خلافت کے اعتبار سے، سرکار کے حکم کے اعتبار سے سارے انسانوں میں افضل ہیں ابو بکر صدیق، حضرت علی سے بھی افضل ہیں، لیکن اولاد، خاندان رسول، نسبت رسول، داماد رسول، قربت رسول ہونے کے بنیاد پر علی سب سے افضل ہے۔ حضرت علی کو اولاد کی طرح پالا ہے رسول اللہ نے۔ کس کی طرح پالا ہے؟ اولاد کی طرح پالا ہے، اولاد کی طرح پالا ہے میرے رسول نے۔ وہ میرے رسول کا پالا ہوا اسلام کا مولا علی ہے، لقب شیر خدا ہے، اور جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا پالا ہوا ہے
ولد مرافق ہے مدینہ میں مولا علی شیر خدا ہے اور پیلی بھیت کا حشمت علی شیر رضا ہے۔ آپ بھی کوئی رعایت نہیں کرتے تھے حضرت علی، ماشاءاللہ آپ کا تسلط تو تسلط ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ بس موضوع کی آخری بات کہہ دوں، محبت رسول اور محبت آل رسول تبھی مکمل ہو سکتی ہے جب تک نبی کے دشمنوں سے دوری اختیار کی جائے، ان کے دشمنوں سے دشمنی، ان کے دوستوں سے دوستی۔ فور ویلر پاتے ہیں لوگ تو دیکھتے نہیں وہابی ہے کہ دیوبندی، حضرت گھس جاتے ہیں۔ چار پہیا مل جائے تو دیکھت نہیں ہو کہ دیکھت ہو، وہ کا سائی جاری مزار پہ لے کے جاتے ہو اور کہتے ہو نہیں حضرت وہ ہے سنی، وہ مزار پہ چادر چڑھائی اس رہا، وہ کا سنی گھمائی بناوت ہے کہ فور ویلوا گڑیا نہ چلی جائے۔ اے انٹرنیشنل بھکاریوں، کیا بات ہے انٹرنیشنل کی۔ کچھ شاعر بھی بھکاری ہوتے ہیں، آپ کو نہیں کہتا ہوں، شاعر بھی بھکاری ہوتا ہے، جب نوٹ نہیں دیکھتا ہے تو چارے شعر پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور نوٹ دیکھتا ہے تو محبت کا جلوہ اجاگر ہو جاتا ہے، وہ میکھے نہیں چھوڑتا ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ بھی دے دے، وہ حدیث بیان کرتا ہے کہ سرکار کی سنت ہے، لاؤ کونو حدیث دکھاؤ، پیسہ دینا سرکار کی سنت ہے۔ حضرت ہیں بخاری ترمذی سب پڑھے ہیں، بتاؤ مولانا خلیل اللہ کس حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ دیا؟ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کو بلایا، کہا ممبر پر چڑھو، اپنی چادر بچھائی اور کہا کافروں کی ہجو کرو، جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ وہابیوں کی رد کرو۔ سرکار نے فرمایا مشرکین کی رد کرو، کافروں کی رد کرو، سرکار خوش ہو گئے۔ یہ حدیث بخاری شریف باب الایمان میں ہے۔ آپ نے خوش ہو کر وہ چادر ان کو عنایت فرما دی، اے جابر تو نے میرا دل خوش کر دیا، تو یہ نورانی چادر تو لیتے جا۔ اس کے علاوہ اور کہیں سرکار نے کچھ دیا ہو تو بتاؤ، بتاؤ مولانا خلیل اللہ، نہیں دیا ہے تو یہ کہے حدیث اسٹیج پر بیان کرت ہو، جتنے ہوئے وتنے بیان کرو، آگے زیادہ نہ بیان کیا کرو۔ ہاں آپ شاعر کو کتنا دیتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ کم سے کم آپ کو اللہ نے دولت دی، گاؤں والوں کو اللہ نے دولت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ سب آئے ہیں سنیں، ارادے لاکھ بنتے ہیں اور بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بنا ہے۔ خواجہ وہ مولانا لوگ آئے ہوئی ہیں، مولانا لوگ آئے ہوئی ہیں، اب گائے بائے کے چلا جائی ہیں، اب نجرانہ دے دے ہیں، کیا ہوئی؟ ارے یہ غنیمت سمجھو، مولانا تو مولانا ہے، تمہارے رسول کی اولاد آئی ہوئی ہے، اور تم نے اس اسٹیج کی قدر نہیں کی، تم نے اعتراض کیا، کل میدان محشر میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر سرکار نے پوچھ لیا میرا لاڈلا بیٹا تیرے گاؤں میں گیا تھا اور تو نے واہیات کی باتیں کر کے وہ جلسے کا بائیکاٹ کیا، بتاؤ کہیں منہ چھپانے کو ملے گا؟ یہ اولاد رسول ہے، اولاد رسول جہاں ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ تو قسمت کی بات ہے حضرات۔ یہ ہمارے حاجی صاحب رئیس آدمی ہیں، بہت سارے لوگ رئیس آدمی ہیں، نوجوان ہیں، دیکھو 3-4 لڑکوں نے بڑی محنت کی، حاجی صاحب واہ ایک بلہ لگائے ہیں، واہ بلہ لگائے ہیں،
वह हमारे भाई एक सो रहे हैं, वो सारे लाउड स्पीकर वाले हैं। ये सबके दादा हैं, बैठे हुए हैं। ये मौलाना खलील के बाप हैं और हमारे बाएं तरफ में है ये सारे आलिमों के बाप हैं। इतने सारे लोगों ने मेहनतें की और आए, रसूलुल्लाह का जिक्र किया। वो कैसे शेर है, वैरान हो वो घर जहाँ महफिले मीलाद ना हो, उजड़े वो शहर जहाँ तेरी याद ना हो। वो शहर उजड़ जाता है जहाँ रसूलुल्लाह का जलसा नहीं होता है। वो घर वैरान हो जाता है जहाँ रसूलुल्लाह की याद नहीं होती। लोग समझते नहीं। मौला खलीलुल्लाह साहब ने कहा हर साल होना चाहिए, मगर ये अल्लाह की तौफीक से होगा, है ना, अल्लाह की तौफीक से होगा। तो मोहब्बत रसूल के लिए शर्त है। फारूक आज़म बारगाह में आए, सरकार बुखारी शरीफ की हदीस और मुस्लिम शरीफ सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही व सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये आप पढ़ेंगे। हाँ, ये आप पढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो आखिरी है, वो आप ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं बस ख़त्म कर रहा हूँ। कितना नवाजा है आपको अल्लाह ने, वरना क्या था मुसलमानों के पास। हमारे मौलाना मुफ्ती शमसुल कमर साहब ने एक बहुत अच्छी और अछूती बात की कि आपने PCS बनाया, आपने IPS बनाया, आपने प्रोफेसर बनाया, आपने लेक्चरर बनाया। इसमें दिखाई दो कोई IPS का बैठा हुआ, बोलो है कोई नमाज पढ़ने वाला IPS आवत है मस्जिद में? IPS हुए, सेकुलर हुए, इस्लाम इनको आसानी से भारत में मिल गया है। हाँ, वरना चैचन्या में IPS ज़मीन में बैठा मिलेगा, वहाँ का सदर ज़मीन में बैठा मिलेगा चैचन्या में, क्योंकि वहाँ 70 साल पाबंदी लगी थी ना। जी जी, इनको अभी एहसास नहीं है कि कौन सी नेमत है इनके पास। जी जी बेशक। इल्म दीन कब्र में नहीं पूछा जाएगा ICS हो PCS हो। आप कहते हो साहब तरक्की नहीं होगी। आओ बाबा, बड़ो बाबा, ये हमारे साथी हैं। अरब शरीफ उठाइए, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस। कोई ऐसा सहाबी नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बयान फरमाते हैं, सलमान फारसी का बयान है, कोई 1,24,000 या 1,30,000 तादाद सहाबा की है, किसी के पास ऐसा नहीं था कि पहनने के लिए 2 कपड़े रहे हो। सब एक कपड़ा, या तो चादर ओढ़ने वाली है या सिर्फ पहनने वाली है। और अक्सर सहाबा के पास तो लुंगी, चादर नीचे की पहनने वाली होती थी और इस हालत में होती थी, तंग इतनी कि उसे यूं पकड़ के चला करते थे कहीं सतर न खुल जाए। क्या हाल था हमारी गुर्बत का। ज़माना ने हमको किस तरह दर बदर भटकने पर मजबूर किया, मगर हम दरे रसूल पे पड़े रहे। हालात क्या थे, किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, बच्चों के पीठ पर कपड़े नहीं। मर्द सलाम होता था, फौरन दुआ से पहले घर चले जाते थे, क्योंकि नमाज का एक ही कपड़ा घर में होता था, वो बदल देते थे। क्योंकि वो कपड़ा जब पहन कर आते थे तो उनके घर की बीवी बच्चियां चिथड़ा लपेट कर अपने बदन पर घरों में बैठ जाती थी और इंतजार करते थी काश वो आ जाए, उनका कपड़ा हम पहनकर अल्लाह की इबादत कर ले। मेरी बहनों, तुम्हें मखमल अता किया है अल्लाह ने, तुम्हें सोफे अता किए हैं, 10-10, 5-5 हजार के जोड़े अता किए हैं। कहाँ तुम्हारी मत मर गई है? आज जमीन तुम्हारे एक सजदे के लिए तड़प रही है। आज कोई सजदा के लिए तैयार नहीं है। घर में खाने के लिए क्या होता था,
یہ وہ زمانہ ہے، اٹھاؤ بخاری شریف کی حدیث کہ ہانڈیوں میں پتھر ابالے جاتے تھے اور ان ابلتے ہوئے پتھروں میں جو آواز آتی ہو گئے ہیں میری بیٹی فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا۔ آؤ میرے ساتھیوں چلو ایوب انصاری کے پاس۔ راستے میں چل رہے ہیں، ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دو طرح کے حدیث ہے کہ آپ موجود تھے اور ایک حدیث میں ہے آپ کی بیوی تھی اور آپ کھجور کے باغ میں تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، سرکار جب پہنچے تو بیوی نے یا حضرت ایوب انصاری نے سرکار کا استقبال کیا، چٹائی بچھایا، سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سرکار نے جواب دیا جیسا کہ حدیث میں ہے، نرم آواز، جیسے آدمی جب بہت بھوکا ہو جاتا ہے تو آواز کیسے نکلتی ہے، اے انصاری ایوب وعلیکم السلام۔ میں صرف نقل کر رہا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ سرکار لگتا ہے آپ بہت بھوکے ہیں، چٹائی بچھائی، کہا سرکار تشریف فرما ہو جائیے۔ ابو بکر اور عمر بیٹھ گئے، سرکار بیٹھ گئے، کھجور کا گچھا لا کر کے سامنے تازہ رکھ دیا، سرکار اسے تناول فرمائیے، ابھی کھانا تیار کرتا ہے۔ ان کی بیوی نے ایک بکری کا بچہ رکھا ہوا تھا، صرف ایک بکری کا بچہ، فوراً ذبح ہوا، کھانا تیار ہوا، بچھ گیا۔ میں فقر کی بات بتا رہا ہوں، یہ فقر ظاہری فقر ہے، ورنہ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ بحر موجے سماحت پہ لاکھوں سلام، دونوں جہاں کی کنجیاں جس کے ہاتھ میں ہو، اس شہنشاہ کی بیٹی بھی 15 دن سے بھوکی ہو۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، یہ جلسہ تمہارے اسی تعلیم کے لیے فاطمہ الزہرا کا تو نام لے رہی ہو۔ حاجی صاحب سیف اللہ کی بیٹی ہے تو وہ سوچے کہ سیس و آرام میں رہتی ہے، اگر اس کا ایک بال میں تکلیف ہو جائے تو حاجی کا دل لرز جائے گا۔ وہ بیٹی فاطمہ جو 15 دن سے بھوکی رہی ہو، میرے نبی کے دل کا حال کیسا رہا ہو۔ مگر سرکار نے فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، کون باپ ایسا ہے جو اپنے بیٹی کو اس حالت میں رکھے، مگر میں نے تیری زندگی کو بیٹیوں کے نام کر دیا۔ یہ ان کی دادی ہیں، ان کی نانی بھی ہیں، ان کی نانی کو رسول اللہ نے اپنے امت کی بیٹیوں کے نام کر دیا تھا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکی ہیں، دسترخوان لگ گیا، روٹی بچھا دی گئی، سرکار دو عالم نے 2 روٹی نکالی، چند بوٹیاں نکالی، حضرت ایوب انصاری، اور یہ حدیث روح البیان شریف میں بھی ہے، روٹیاں اٹھائیں اور کہا لے جا میری بیٹی فاطمہ کو دیکھے آ جا، میری بیٹی فاطمہ 15 دن کی بھوکی ہے۔ دوستو، فقر و فاقہ یہ معنی نہیں ہے ترقی کے لیے، ادھر ہمارا یہ حال تھا اور ادھر یہی ننگے اور بھوکے مجاہد کہیں روس میں پرچم لہرا رہے تھے، کہیں جیل کی سرحدوں کو پار کر رہے تھے، ارے بحر ظلمات میں گھوڑا دوڑا رہے تھے، اور دریاؤں میں، صحراؤں میں نعرے تکبیر کی صدا گونج رہی تھی۔ دست و دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ کون سی طاقت تھی جس سے سمندر میں کود جاتے تھے؟ کبھی سوچا علم کی بنیاد پر ایمانی قوت، رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت آج ہمارے اندر نہیں ہے۔
ورنہ آلِ رسول سے محبت کرو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ سے محبت کرو، آلِ رسول سے محبت کرو، اپنے اپنے پیروں سے محبت کرو، کہ سب کا سلسلہ مولا علی سے جا کے ملتا ہے، روحانی سلسلہ مولا علی سے ہے۔ تو آج پروفیسر بنائیے بعد میں، لیکچرر بنائیے بعد میں، ڈاکٹر بنائیے بعد میں، آئی پی ایس بنائیے بعد میں، اور غلام مصطفیٰ پہلے بنائیے، دین مصطفیٰ پہلے سکھائیے، پروردگار عالم کا اسلام پہلے سکھائیے، قرآن پڑھائیے۔ ورنہ کتنے پروفیسر ہیں انہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا، کتنے لیکچرر اترولہ میں ہیں قرآن پڑھنے نہیں جانتے ہیں، اور قرآن کسی نے پڑھا ہے تو کون میں پڑھا ہے؟ کسی کا قرآن صحیح نہیں ہے۔ جتنے پروفیسر ہیں 99% اگر قرآن پڑھے ہیں تو قرآن درست نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم معلوم ہوتا سرنگی بجاوت۔ تو قرآن درست پڑھنا چاہیے، یہ نہیں پڑھا پوچھا جائے گا پروفیسر نے، یہ پوچھا جائے گا قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، میرے رسول سے محبت کی کہ نہیں کی، آل رسول جب تمہارے گاؤں میں آیا تھا تو اس کی خدمت کی کہ نہیں کی۔ اور بھی آخری بات جو مولانا خلیل اللہ صاحب نے کہا ہے حقوق والدین پر، بڑا اچھا لگا جب انہوں نے آپ کا ہاتھ چوما ہے، آپ کو نہیں چوم رہے تھے، رسول اللہ کی سنت چوم رہے تھے۔ سبحان اللہ، آپ نے اپنی آخرت بنائی ہے، اپنی بلندی بنا۔ ہم بھی اپنے ماں کا قدم چومتے تھے، چاہے 10 آدمی بیٹھا ہوں چاہے 12 آدمی بیٹھا ہوں، حضرت کی تو باتیں الگ ہیں۔ اور آج کل اگر پھٹہا باپ پہنچ جائے تو یہ مولوی کہتے رہے ہمارے گاؤں کا آدمی آئے ہیں، ارے کائے نہیں کہے تو بپا ہمارا، یہ حال ہوتا ہے۔ باپ اگر مانگ لے بیٹا جوتا لے آؤ تو پیر میں وہ کٹ اللہ ہوتا ہے، یہ حال ہے۔ خواجہ غریب نواز سے جب کسی مرید نے پوچھا حضور اتنا مرتبہ آپ کو کہاں سے مل گیا کہ سارے ولیوں کے سردار بن گئے؟ کہا بات یہ ہے بیٹا آج تک کسی کو نہیں بتایا تھا مگر سن لے، 20 سال تک میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہا، ان کی گٹھری اپنے سر پہ رکھتا تھا اور جوتا اپنے سر پہ رکھ کے چلتا تھا۔ ایک سید، اب میں نہیں جانتا ہوں، جو میری تحقیق یہ ہے کہ حضرت عثمان ہارونی یہ سید نہیں تھے، شیخ تھے، فاروقی تھے یا کچھ بھی رہے۔ ایک سید پیر مانے اپنا باپ، اپنے باپ کی جوتی کو 20 سال تک جب میں نے سر پہ اٹھا کے رکھا تو پروردگار کو رحم آ گیا اور فرمایا اے معین الدین، میں نے روحانی باپ کے ادب کو بہت پسند کیا ہے، جب پیر کی جوتیوں کو تو نے اپنا تاج بنایا ہے تو آج سے تیرے سر پہ ولیوں کا تاج رکھا جا رہا ہے۔ اور ابھی آپ کے مفتی صاحب نے وہ مفتی وا دیکھو الحاظ سیف اللہ جی کا مفتی آپ کا، وہ ہم سے سوال ہی کہیں کہ حضرت ہی بتاؤ کہ جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تھی، پوچھے رہے ہو کہاں کہیں؟ بمبئی تازی۔ اچھا تو وہ ہم سے سوال کرت رہے کہ ان کے خاندان میں کوئی عالم تھا کہ نہیں تھا، تو ہم نے کہا نہیں، بخاری شریف میں ہے عالم تھے، بخاری شریف کی تیسری ارے مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، پڑھوایا ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ وہ ہم سے سوال کی نہ دیکھی مولانا جان پاوت ہے نہیں جان پاوت ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے،
कहा ये बताओ कि हज़रत खदीजतुल कुबरा मोमिन थी कि नहीं, मोमिना थी कि नहीं? तो हमने कहा मोमिना थी, मुवाहिदा थी। लेकिन अगर पूछ लें उलमा से इसका सबूत कहाँ है? उलमा तो चूँकि इसमें हैं, उलमा भी हैं, और ज़्यादातर खुतबा ही होते हैं, आलिम बनने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको ढूंढने की ज़रूरत। 25 साल की उम्र में आपने शादी की, आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया, तो आप पर ईमान लाना फ़र्ज़ ही नहीं था। वही जैसे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुवहिद थे, इसी तरह हज़रत खदीजतुल कुबरा भी मुवहिद थे। कुबरा उन मुवहिदीन की जमात में ख़ानदान इसीलियत की खातून थी जो वो तो आप ज़्यादा जानते हैं, आप बड़े हैं, आप ज़्यादा जानेंगे, मगर हमने जवाब दे दिया नहीं? जवाब बिल्कुल जवाब हमने आपको दे दिया है, समझे ना? हाँ, तो मैंने जवाब दे दिया है। चूँकि मैं बहुत बारीक बारीक मसले आते हैं, मगर चूँकि सादात से इस कदर निस्बत है जो बुखारी पढ़ाता हो उससे क्या जरूरत थी पूछने? नहीं तो अंदाज़ा की ना वहाँ कोनो मौलवी नहीं बता पाई, ना कोई मुफ्ती बैठा रहे। तो कहीं तू मुफ्ती हो बताओ, तो हम के लिए बताई थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप मुफ्ती भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान की तफसीर करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप दरसे हदीस देते हैं। हज़रत मैं मुफ्ती तो है ही नहीं, अब चूँकि सब मुफ्ती लिखते हैं तो मुफ्ती हूँ। नाकिले फतवा फतावे रज़विया से देते हैं, और फतावा आलमगीरी है, दुर्रे मुख्तार है, रद्दुल मुख्तार है, सब उर्दू में छप गए हैं। फतवा देना बहुत आसान हो गया है। इस दौर में मुफ्ती तो होटलों में मिलते हैं, आलिम के जोड़ो। अगर आपको मुफ्ती ढूंढना हो तो मदरसे में अगर न मिले तो सीधे होटल में रुक कर लो, एक नहीं 10 मुफ्ती मिल जाएगी, और वो फतवा बताइए कि तुम्हार बाप दादा नहीं सुने होंगे। एक शायर ने क्या खूब कहा है, मैं मुफ्त का मुफ्ती हूँ, ज़रा पूछ के देखो, हर मसला बता दूंगा शरीयत के अलावा। और मुशाहिदी साहब सो रहे हो यार? रागो यार, हसमती कहाँ सोता है? बस ज़्यादा वक्त हो गया है। आखिरी बात जो हम कह रहे हैं, मौला अली आपसे छोटे हैं ना? हाँ, हमसे बहुत छोटा है, उम्र में इल्म में बड़े हैं। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। ए भाई, वक्त बहुत हो गया है, और वो आखिरी हदीस का तर्जुमा हज़रत को करना है। फिर कभी आऊँगा तो इंशाअल्लाह, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।